چھٹیوں کے بعد واپسی پر جب زری اپنے گھر منتقل ہو چکی تھی تو میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ زری کے بچھڑنے کا دکھ ایسا تھا کہ کئی دن میری طبیعت خراب رہی۔ اس کے بعد کبھی ان کے گھر کی طرف جانا ہوتا، اس کے باپ سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتے کہ زری تجھے بہت یاد کرتی ہے، گھر میں اب بھی تیرا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ زری سے بھی ملاقات ہو گئی، بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو زبردستی 100 روپے دیے تو فوراً بولی، لالا میں اس نوٹ کو پلاسٹک میں بند کر دوں گی، آپ کی یادگار ہوگی۔ میں نے اس کو دوسرا نوٹ بھی دیا کہ ایک رکھ لینا، دوسرے جا کے اسکول میں کوئی چیز خریدنا، کیونکہ اس نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا اور بہت لگن کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے باپ نے بھی گاڑی بیچ کر موٹر سائیکل خرید لی تھی اور اب وہ زری کو اس پر ہی اسکول لے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، مصروفیات بڑھتی گئیں، اب میل جول کم ہو گئی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار زری کی خیر خبر لیتا رہا۔ رفتہ رفتہ رابطہ گھٹتا گیا، لیکن دل سے وہ کبھی نہ نکلی۔ اس دوران زری بھی بڑی ہو گئی اور اب گھر سے صرف اسکول جانے کے لیے نکلتی تھی۔ مہینہ قبل ایک رات جب ملک سے افغانوں کی جبری واپسی کے فیصلے کا علم ہوا تو سب سے پہلے جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ زری کا تھا۔ مزید کچھ سوچنا بیکار تھا۔ دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھوں نے جلنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں زری کے اسکول جانے کا خیال آتا۔ افغانستان میں تو وہ اسکول بھی نہیں جا پائے گی۔ اس کی سہیلیوں سے جدائی کا تصور کرتا، اب اس عمر میں بچپن کی سہیلیاں کہاں سے لائے گی۔ اس 3 کمروں پر مشتمل گھر کا خیال آتا جس کے بننے پر زری کی خوشی بہت تھی۔ وہ پاکستانی جھنڈا آنکھوں کے سامنے لہراتا جسے زری نے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ دیوار کے اوپر لگایا تھا۔ رات دیر تک یہی سوچتا رہا کہ زری تو یہاں پیدا ہوئی ہے، اس نے تو طور خم بھی نہیں دیکھا۔ اس کے باپ کی بھی 2 دہائیاں یہاں گزری، افغانستان میں تو اس کے نام کی مٹی بھی پتھر بن چکی ہوگی۔ زری نے ابھی اردو سیکھنا شروع کیا تھا تو وہ اسکول میں 14 اگست کے دن گال پر پاکستان کا جھنڈا بھی بناتی تھی اور دل دل پاکستان، جا جا پاکستان کا نغمہ گاتے ہوئے اپنے گروپ کو لیڈ کرتی ہے۔ کیا زری پاکستانی نہیں ہے؟ کیا زری کو پاکستان میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا؟ زری افغانستان جائے گی تو کیا مہاجر نہیں کہلائے گی؟ اس وقت ارادہ میں نے کر لیا کہ کل سب سے پہلے زری کے باپ سے جا کر ملوں گا اور ان کی خیر خبر لوں گا، لیکن کاموں کے ہجوم سے فرصت نہ ملی۔ پھر غزے کا قضیہ شروع ہوا تو علاقے بھر میں لوگوں کو بیداری کی دعوت میں مصروف ہوئے۔ ہر روز زری کے ہاں جانے کا فیصلہ کرتا، ہر روز رہ جاتا۔ جب کچھ فراغت میسر ہوئی تو گھر جانے کا تقاضا سامنے تھا۔ بہرحال دل میں عزم کر لیا کہ جیسے ہی گھر سے واپس آؤں گا فوراً زری سے ملنے جاؤں گا۔ گاؤں میں ضروری کام جلدی جلدی نپٹا کر پرسوں عشاء کے وقت واپس ہوا۔ جیسے ہی گاڑی سے اترا، دوڑ کر کنارے نیم اندھیرے میں 2 بڑے بڑے ٹرک کھڑے دیکھے۔ پاس ہی گھریلو ساز و سامان بکھرا پڑا تھا جسے ان ٹرکوں میں لوڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ایک ٹرک روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا، آخری چند بکسے اس میں رکھے جا رہے تھے۔ اس کے قریب چند خواتین، کچھ بچے کھڑے تھے۔ بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگا کہ زری کے باپ کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جو اپنے بیٹے کو اس بکسے کے اٹھانے کا کہہ رہا تھا جسے وہ اکیلا نہ اٹھا سکا۔ میں مشینی انداز میں آگے بڑھا اور بکسا اٹھا کر ٹرک میں رکھ لیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ الفاظ گم تھے، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھینچ کر کھڑے تھے کہ اس کے کندھے کی اوٹ سے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑے کھڑی مجھے تک رہی ہے۔ وہ زری تھی، لالا کی زری، جو 4 سال میں سر و قد ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو وداع کرنا چاہتے تھے، ہم بھائی بہن ملنا چاہتے تھے، لیکن زری کا چہرہ اس کی چادر سے نظر آ رہا تھا کہ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔
اس کی تھوڑی تھڑتھڑا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ لالا میں نئے ملک جا رہی ہوں، لیکن افسوس وہ ایسا نہ کر سکی۔ اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جاتا، جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھتا، میں جلدی سے اس کے باپ کے سینے سے جدا ہوا اور مڑ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے میں نے زری کے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا آخری لفظ سنا، لالا۔ شاید وہ مننا بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہچکی بند گئی۔ معزز سامعین، یہ تھی اس بچی کی ہجرت جس نے نہ جانے پیچھے کتنی یادوں اور کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ زندگی بھی اسی کا نام ہے، نہ جانے کب، کس وقت، کس طرح پلٹ جائے، کسی کو اندازہ نہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔